السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا نام ہے کرپس مشن، جو کہ 1942 میں ہوا تھا۔ ان مارچ 1942 a delegation from the British government arrived in India under the leadership of Sir Stafford Cripps۔ مارچ 1942 میں ایک ڈیلیگیشن تھی جو کہ برٹش گورنمنٹ سے آئی تھی۔ وہ انڈیا میں آئے تھے اور اس کے جو لیڈر تھے وہ سر اسٹیفورڈ کرپس تھے۔ اس ڈیلیگیشن کا یہ آبجیکٹیو تھا کہ وہ پولیٹیکل سچویشن جو کہ انڈیا میں چل رہی ہے اس کو وہ ویو کریں اور اپنی ریکمنڈیشنز دیں گورنمنٹ کو۔ اس کے بعد ڈیلیگیشن جو تھی اس نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی تھی گورنمنٹ کو اپریل 1942 میں۔ جو ریکمنڈیشنز تھی وہ ہم ان کو ابھی پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ریکمنڈیشن تھی آفٹر دا اینڈ آف ورلڈ وار ٹو اے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ول بی فارمڈ کنسسٹنگ آف ممبرس فرام دا پروونسز اینڈ دا اسٹیٹس۔ انہوں نے یہ کہا کہ ورلڈ وار ٹو کے اینڈ میں ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ فارم ہوگی جس میں ممبرز ہوں گے پروونسز اور اسٹیٹس سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈیا ول بی گرانٹیڈ ڈومینین اسٹیٹس آفٹر دا اینڈ آف دا وار۔ ڈومینین ڈومینین اسٹیٹس کہتے ہیں جو کہ سیلف گورننگ اسٹیٹس ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے اس کو ڈومینین اسٹیٹس گرانٹ کر دیا جائے گا وار کے اینڈ میں۔ دا کانسٹیٹیوشن شیل بی فریم بائی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، جو بھی کانسٹیٹیوشن فریم ہوگا وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہی کرے گی۔ The proposals of the Cripps mission would be accepted or rejected as a whole۔ مطلب کہ جو بھی proposals Cripps mission کی جو ڈیلیگیشن دے گی وہ یا تو ایکسیپٹ ہوگی یا تو ریجیکٹ ہوگی پوری طریقے سے۔ نہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک پوائنٹ ایکسیپٹ کر دیا دوسرا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اگر انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو پورے طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے اور اگر ریجیکٹ کرنا ہے تو پورے طریقے سے ریجیکٹ کریں گے۔ آل رائٹ، اس کے بعد ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کوئٹ انڈیا موومنٹ، جو کہ 1942 میں ہوئی تھی۔ Britain was participating in the Second World War. The Congress realized that Britain would not succeed in the war and tried to exert pressure on the government to leave undivided India۔ برٹن جو تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں پارٹیسپیٹ کرا تھا۔ کانگریس جو تھی اس نے یہ ریئلائز کیا کہ جو برٹن ہے وہ تو اس وار میں سکسیڈ نہیں ہو سکیں گے، تو انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا گورنمنٹ میں کہ وہ جو ہے انڈیا انڈیوائڈڈ انڈیا کو چھوڑ دیں۔ In August 1942, the Congress started Quit India movement. The Congress made efforts to create hurdles in the formation of a separate Muslim state. اگست 1942 میں کانگریس نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی جس کا نام تھا کوئٹ انڈیا موومنٹ۔ کانگریس نے بہت زیادہ ایفرٹس پٹ کی تھی اس لیے کہ انہوں نے مسلمان جو سیپریٹ مسلم اسٹیٹ فارم کر رہے تھے ان کے درمیان انہوں نے ہرڈلز ڈالنی شروع کر دی۔ انہوں نے ہندو جو تھے انہوں نے وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا شروع کر دیا تھا، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنا جو موٹیو ہے اس کو وہ اچیو کریں۔ مگر جو گورنمنٹ تھی اس نے سم ہاؤ مینیج کر لیا تھا، سچویشن کو کنٹرول کر لیا تھا انہوں نے، اور اسی طرح جو یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے یہ الٹیمیٹلی یہ فیل ہو گئی تھی۔ اوکے، اس کے بعد ہے ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ریفر ٹو دا کوئٹ انڈیا موومنٹ ایز اینٹائی مسلم۔ بیسکلی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا یہ جو اوپر جو آپ کو میں نے ابھی کوئٹ انڈیا موومنٹ پڑھایا ہے اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اینٹی مسلم موومنٹ ہے۔ اینٹی مسلم مطلب مسلمانوں کے خلاف کی ہوئی موومنٹ ہے۔ انہوں نے یہ کہا وہ یہ بیلیو کرتے تھے کہ یہ جو موومنٹ ہے وہ ایک کنسپائریسی ہے انڈین مسلمز کے اگینسٹ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کو رسپونڈ کیا تھا ایک سلوگن کے ساتھ جو تھا ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ انڈیا۔ یہ بہت ہی کوئی بیسٹ رسپانس تھا جو کہ قائد اعظم نے دیا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری انرجی جو تھی وہ انہوں نے ڈیووٹ کر دی تھی صرف یہ تاکہ مسلمانوں کی جو سیپریٹ مسلم اسٹیٹ ہے وہ سیکیور ہو۔ آل رائٹ، اس کے بعد ہمارا تیسرا ٹاپک سٹارٹ ہو گیا جو کہ ہے گاندھی جناح ٹاکس، جو کہ 1944 میں ہوا تھا۔ On 17th July 1944, Gandhi wrote a letter to Qaid Azam expressing his desire to meet him۔ 17 جولائی 1944 کو گاندھی نے قائد اعظم کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے ایکسپریس کیا تھا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ گاندھی جناح ٹاکس جو تھی وہ 9 سپٹمبر 1944 سے سٹارٹ ہوئی تھی اور 27 سپٹمبر 1944 تک لاسٹ کیا تھا اس نے۔
گاندھی نے قائد اعظم کو کہا تھا کہ وہ ان سے آ کے ملنا چاہتے ہیں، وہ ان کو پرسنلی ملنا چاہتے تھے، اس طریقے سے نہیں ملنا چاہتے تھے کہ ان کو ایک ریپرزینٹیٹیو جو کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے تھے وہ اس طریقے سے نہیں ملنا چاہتے تھے، وہ ان کو ایک پرسنل لیول پر ملنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے ان سے ایکسپریس کیا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک سپریٹ نیشن ہے اور ان کو ایک سپریٹ اسٹیٹ دے دینی چاہیے۔ آن دی ادر ہینڈ جو گاندھی تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہندوستانی ہے وہ بھی ایک نیشن ہے، اور اگر انڈیا کی ڈویژن کر دی جائے تو وہ جو ہے یونٹی جو ہے ڈسٹروائے ہو جائے گی انڈیا میں۔ 27 سپٹمبر 1944 کو گاندھی جنا ٹاکس جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ یہ ٹاکس جو تھی یہ فیل ہو گئی تھی کیونکہ گاندھی کا جو ویو پوائنٹ تھا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ تھا، بہت انجسٹ تھا، کیونکہ وہ کہتے کہ ہندوستانی جو ہے وہ ایک ہی نیشن ہے اور مسلمان جو ہے مسلمانوں کے لیے سپریٹ اسٹیٹ جو ہے ان کو دینا ایسے ہوگا کہ یونٹی جو ہے انڈیا کی وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ تو بیسکلی ہمارے 3 ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو آن لائن ٹیوشنس چاہیے تو میں نے ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ پلیز اف یو آر واچنگ دس ویڈیو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔